بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ ومن هم قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصته او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک بار پھر اس چینل پر اس ذریعے سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح اور مفید بات کہنے کی اور ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ان احباب نے جو اس کا انتظام کرتے ہیں بڑودہ اور سورت وغیرہ سے مجھے بتایا کہ ان کے متعلقین نے بہت سے قرآن پاک بھی ختم کیے ہیں اور گھر والوں نے بھی قرآن پاک مکمل کیے ہیں، اس لیے بیان کے بعد دعا میں ختم قرآن کی بھی دعا ہونی ہے۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہم گفتگو بھی قرآن ہی کے موضوع پر کر لیں تو بہتر ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں رمضان کے مہینے میں گفتگو اور زیادہ خوبصورت بات ہے، اس لیے کہ رمضان کا اور قرآن کا خاص تعلق ہے، لیکن ہم سب کو واضح طور پر صاف الفاظ میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت صرف رمضان کا عمل نہیں ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھنا زیادہ ہے، یہ صحیح ہے بات، لیکن سارے سال قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور تحفہ بھی ایسا کہ جس کے ذریعے سے ایسا سمجھ لیں کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ادھر سے ہم بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے اور ہماری طرف سے ہم ہیں، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے اللہ تعالیٰ سے بندہ بات کر رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے
بندے کا ہم کلام ہونا، یہ اس کے لیے کتنی زیادہ شرف کی بات ہے، کتنی زیادہ سعادت کی بات ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے جو میں کہہ دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب اپنی نیت کو اور اپنے ارادوں کو صحیح کر لیں۔ بات یہ ہے کہ جب قرآن پر بات کی جائے کہیں بھی، بہت سی مرتبہ جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں مقررین کو وہ قرآن کے موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں، یا مسجدوں میں وعظ و نصیحت میں کہیں بھی قرآن کے موضوع پر مسلمانوں سے بات کی جائے تو عام طور پر یہ منظر ہوتا ہے کہ مسلمان بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ قرآن کی فضیلت، قرآن کی تعریف بیان کی جائے تو مسلمان شوق سے سنتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حقیقت اور سچائی بھی آپ سب حضرات کے علم میں ہوگی کہ شوق سے قرآن کی فضیلت تو سنتے ہیں مگر قرآن کو شوق سے پڑھتے نہیں ہیں، اور قرآن پر عمل کرنے کا شوق نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمیں قرآن کی تعریف تو اچھی لگتی ہے، قرآن کی فضیلت کا بیان تو اچھا لگتا ہے، مگر قرآن کریم کا ہم پر جو حق ہے یا قرآن کریم سے جو کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی عادت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، نہ پڑھنے کا شوق ہے، نہ سمجھنے کا شوق ہے، نہ قرآن پہ عمل کرنے کا شوق ہے۔ تو کیا بات ہے کہ ہمیں قرآن کی فضیلت تو اچھی لگتی ہے، پڑھنا اچھا نہیں لگتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی فضیلت کا جو بیان ہمیں اچھا لگتا ہے اس میں بھی ہماری نیت خطرے میں ہے۔ ہو سکتا ہے، میں سب کے لیے نہیں کہتا، لیکن بہرحال یہ ڈر ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی نیت کے اندر یہ بات ہو کہ چونکہ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن ہمارے مذہب کی کتاب ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، تو ہمیں ہمارا رشتہ چونکہ اس سے ہے کہ صاحب وہ ہماری کتاب ہے، اس لیے ہمیں اس کی تعریف اچھی لگتی ہے۔ لیکن انسان کی، مسلمان کی صحیح نیت یہ نہیں ہے۔ ہماری کتاب ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ نیت صحیح یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے ہمیں اس کی تعریف اچھی لگے۔ جب اللہ کی کتاب ہونے کی بنیاد پر اچھا لگے گا تو پھر اللہ کی کتاب ہونے کی بنیاد پر پڑھنا بھی اچھا لگے گا، تلاوت کرنا بھی اچھا لگے گا، سمجھنے کی کوشش کرنا بھی اچھا لگے گا، عمل کرنا بھی اچھا لگے گا، اگر نیت صحیح ہوگی۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے لہٰذا اس کی جو فضیلت ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، اور اس فضیلت کو سن کر ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سب کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے مالک اور بادشاہ ہیں، تو بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں یہ جملہ کہا گیا ہے بار بار، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ، تو یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، لہذا یہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دیکھو قرآن کی نعمت اگر مل جائے تو پھر دنیا کی کسی نعمت کو قرآن کی نعمت کے برابر سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا منہ فقد حقر ما عظمہ اللہ۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا پھر اس نے یہ سمجھا، ایک آدمی کو اللہ نے قرآن دیا، حافظ قرآن بنا دیا، قرآن کا علم دے دیا،
پھر اس نے یہ سمجھا کہ دنیا میں کسی کو اس سے اچھی چیز دی گئی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، مکان دیتے ہیں، تجارت دیتے ہیں، کاروبار دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، منصب اور عہدہ دیتے ہیں۔ اب کسی آدمی کو اللہ نے قرآن دیا، یہ قرآن والا آدمی دوسرے آدمی کا عہدہ دیکھ کر یا اس کا پیسہ، اس کا بینک بیلنس دیکھ کر، مالی حیثیت دیکھ کر یا شاندار مکان دیکھ کر یہ کہنے لگا، سوچنے لگا کہ اللہ نے اس کو مجھ سے اچھی چیز دے دی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے یہ گمان کیا فقد حقر ما عظمہ اللہ، اس نے اس کلام کی توہین کر دی جس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے عظمت دی ہے اور تم دنیا کی چیزوں کو قرآن کے برابر یا قرآن سے بہتر سمجھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم قرآن کی توہین کر رہے ہو۔ سوچنے کی بات ہے ذرا میرے بزرگوں کہ دنیا کا دوسرے مذہب کا کوئی آدمی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، قرآن کریم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم آگ بگولا ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے اور بجا آتا ہے، صحیح آتا ہے، وہ غلط نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ ان کی طرف سے توہین ہونے پر تو غصہ آتا ہے، ہم آسانی سے توہین کر لیتے ہیں اور کوئی ہمیں اپنے اوپر غصہ نہیں آتا۔ یہ تو دو معیار اور دو پیمانے ہو گئے، غلط بات ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کریم کی دولت عطا فرما دی تو پھر کسی اور دنیا کی نعمت اور دولت کو اس کے برابر سمجھنے کی غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت کے لیے ایک حدیث اور بڑی عجیب ہے، مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کر۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس۔ کیا بات ہے، ذرا غور کریں۔ فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ کے کچھ قریبی لوگ ہوتے ہیں، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں۔ اہل کا لفظ ہے، اہل تو گھر والوں کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کوئی گھر والے نہیں ہیں، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اللہ نے بنائے نہیں۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہ بیوی بنائی نہ بچے بنائے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی ضرورت سے پاک ہیں۔ لیکن سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے وہ لفظ بولا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ سمجھانا ہے کہ انسان کے سب سے قریب کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ لوگ بہت قریب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ایسا قرب رکھتے ہیں جیسے انسان سے اس کے گھر والے قریب ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے یہ الفاظ سنے تو ایک دم انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ومن ہم، حضور وہ کون لوگ ہیں جو گھر والوں کی طرح قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ حضور نے فرمایا ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے لوگ ہیں، قرآن والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا خاص آدمی بننے کا موقع مل رہا ہے اور پھر وہ نہیں بن رہا ہے، اس سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ انسانوں کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیڈروں اور دنیا کے حاکموں اور دنیا کے بڑوں کے قریبی بننا پسند کرتے ہیں۔ کسی لیڈر سے تعارف و تعلق ہو جائے اور وہ لیڈر صاحب آپ کو پہچاننے لگیں تو کتنی بڑی عزت محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بائی فیس مجھے جانتے ہیں، وہ صاحب مجھے پہچانتے ہیں، وہ مجھے کبھی میرا فون بھی ریسیو کرتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی دنیا میں، مادیت کی دنیا میں، دنیا پرستی کی دنیا میں بڑی بات مانی جاتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ جب دنیا کے کسی حاکم یا لیڈر کی دوستی اور اس کا خاص آدمی ہونا کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے تو اس پوری کائنات کے خالق و مالک احکم الحاکمین کا قریبی ہونا کتنی بڑی عزت کی بات ہوگی۔ یہ عزت قرآن سے ملتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کا مضمون بھی بہت عمدہ ہے اور مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کر بھی، ذرا غور کیجئے گا۔ اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے اشراف،
جو حضرات اردو کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے اردو میں اشراف کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور اشراف کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو بڑے خاندان والے ہیں۔ ہم لوگوں نے انسانوں کو تقسیم کر رکھا ہے، یہ بڑا خاندان ہے، یہ چھوٹا خاندان ہے، یہ بڑی برادری ہے، یہ چھوٹی برادری ہے، یہ معزز برادری ہے، یہ معمولی برادری ہے۔ یہ ہماری تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقسیم اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ صرف تعارف کے اور پہچان کے لیے ہے، لیکن بہرحال ہم نے بنا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی طرف سے طے کر لیتے ہو کہ فلاں اشراف ہیں اور فلاں اشراف نہیں ہے، فلاں بڑے لوگ ہیں، فلاں چھوٹے لوگ ہیں، فلاں معزز ہیں، فلاں معزز نہیں ہے۔ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ حقیقت میں اشراف کون ہیں، حقیقت میں معزز کون لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا اشراف امتی، میری امت کے اشراف، میری امت کے عزت والے لوگ، حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، وہ ہیں جو قرآن کے حامل ہیں، جن کے پاس قرآن محفوظ ہے، اور جو رات والے ہیں۔ رات والے کا مطلب آپ سمجھے، یعنی راتوں کو تہجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے والے۔ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ خاص دعا کریں آج کی اس مبارک رات میں اللہ ہم سب کو تہجد کا پابند بنا دے، ہم اس گناہگار کو بھی اور تمام سننے والوں کو اور ہمارے تمام متعلقین کو۔ تہجد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن حفظ کرنے کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ رات کو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور صاحب کلام کو اس کا کلام سنائے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سننے والے، بندہ سنانے والا، اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنا کلام پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے اور قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں پر بہت پیار آتا ہے جو راتوں کو بستر چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس سعادت کا حامل بنا دے، اور ہم سب کو اللہ تہجد کا پابند بنا دے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے اشراف، میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حامل ہیں اور جو راتوں کو جاگنے والے ہیں، یعنی رات کو عبادت کرنے والے، بستر چھوڑ کر اٹھ جانے والے۔ قرآن کریم کی فضیلت پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم تھوڑی سی عمل کی بات کریں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن پڑھنے کا، اور قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلتیں اور ترغیبیں دی گئی ہیں ہمیں قرآن و حدیث میں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرائض یا ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، اعمال بتائے گئے ہیں، کام بتائے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلے کتاب کی تلاوت ہی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں ہی سے ایک رسول بھیجے جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال اور فرائض میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ قرآن کو اچھی طرح پڑھا جائے، ڈھنگ سے پڑھا جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو عمدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، خوبصورت بناؤ، یعنی خوبصورتی پیدا کرنا قرآن کریم کے پڑھنے میں یہ ایک مستقل حکم ہے۔ تو ہم سب کو تلاوت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تلاوت کے سلسلے میں چند باتیں، قرآن کریم کی تلاوت کی قرآن و حدیث میں جو فضیلتیں آئی ہیں ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ، بلکہ ایک حدیث تو سامنے آ گئی جو بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پڑھنے والے کے سلسلے میں کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی
ایمان والا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ترنجبین جو ایک پھل ہے خوشبودار، اس کو کھا رہا ہو کہ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور جو آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا، وہ ایسا ہے جیسے کھجور ہے کہ ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کا ماہر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہے، اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے ذرا مشکل کے ساتھ، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اور گویا مشقت اٹھاتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تو جو حضرات قرآن کریم پڑھنے کے ماہر ہیں ان کو الگ فضیلت ہے، اور جو قرآن پڑھنے کے ماہر نہیں ہیں مگر قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ایک مستقل فضیلت ہے کہ ان کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ حضرات علماء نے قرآن پڑھنے کے بہت سے فوائد اور نتائج بیان کیے ہیں، ان کو تھوڑا سا نمبر وار سن لیں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن کی قرات کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2، قرآن پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا مقرر ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پڑھنا ایک مستقل عمل ہے اور قرآن سمجھنا ایک مستقل عمل ہے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور قرآن سمجھنے کی بھی۔ بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب قرآن کا علماء جو ثواب بیان کرتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، تو یہ غلط ہے اور یہ گویا قرآن کو سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ ہے اور علماء اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم تو جو مدارس والے ہیں اور گویا علماء ہیں جو، ان سب کی تو زندگی اسی میں گزرتی ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے قرآن کا علم حاصل کر لو۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو علوم سیکھنے کی ضرورت ہے وہ علوم سیکھو۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ تم قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی صلاحیت بھی حاصل نہ کرو اور قرآن کی تفسیر کرنا تم شروع کر دو، اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ ہم دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ قرآن کو سمجھو، اور قرآن سمجھنے کے لیے جن علوم کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے ان علوم کو حاصل کرو، عالم بنو قرآن کے، اس کے بعد پھر سمجھو قرآن کو اور سمجھاؤ لوگوں کو، بہت اچھا ہے۔ لیکن قرآن پڑھے بغیر، علم حاصل کیے بغیر پھر تم یہ کہو، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے پر یہ فضیلتیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں، سمجھ کر عمل کرنے کے بعد تو فضیلت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن سمجھتا نہیں ہے بلکہ صرف پڑھتا ہے الفاظ کو، تو اس کو بھی یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں کیا گیا ہے۔ تو قاری کو، قرآن پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، قرآن پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے باقاعدہ رحمت اور سکینت لے کر آتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کے دل کو روشن کر دیتے ہیں اور قیامت کی اندھیریوں سے اور قیامت کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ! آپ غور کریں کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قیامت کا دن جب کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہیں آئے گا اور جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور ہر آدمی اپنے اعمال کے ساتھ ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو قیامت کی سختیوں سے دور رکھیں گے اور آسان کر دیں گے اس کے لیے۔ نمبر 5، قرآن پڑھنے والے کی خوشبو بھی اچھی ہے حضور کے الفاظ میں، اور ذائقہ بھی میٹھا ہے، جیسا پھل کا ذائقہ ہم نے ابھی بتایا۔ گویا کہ قرآن پڑھنے والا ایک بہت اچھا ہم نشین ہے، اس کے پاس لوگ آ کر بیٹھیں گے تو ان کو ذائقہ بھی ملے گا اور خوشبو بھی ملے گی۔ نمبر 6، قرآن پڑھنے والے کی چونکہ قرآن سفارش کرے گا، قیامت کے دن قرآن خود سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کی، اس لیے قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہوگی، جو ڈر اور خوف کی کیفیت ہوگی، اس سے قرآن پڑھنے والا محفوظ رہے گا۔ نمبر 7،
قرآن پڑھنے والے کے والدین پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں میں ڈھانپتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے والا اپنے والدین کے لیے بھی اللہ کی رحمتوں کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 8، جنت میں قرآن پڑھنے والے کو بلند درجات ملیں گے، یعنی گویا اس کو یہ کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور درجوں کی بلندی حاصل کرتے جاؤ، تمہارا درجہ وہیں ہوگا جہاں تمہارا قرآن پورا ہوگا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت کے بلند سے بلند درجے عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ نمبر 9، قیامت میں قرآن پڑھنے والے پر نیک لوگ رشک کریں گے اس کا بلند مرتبہ دیکھ کر، اور وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں بھی یہ مقام ملتا۔ نمبر 10، قرآن پڑھنے والے کے لیے ملائکہ فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 11، قرآن پڑھنے والے نے گویا ایک مضبوط چیز کو تھام لیا اور اس کی وجہ سے اس کو گمراہیوں سے نجات ملتی ہے اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 12، قرآن پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہے، اللہ کے خاص لوگوں میں سے، جیسا میں نے ابھی بتایا حدیث کے الفاظ۔ نمبر 13، قرآن پڑھنے والے کو قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا کریں گے اور بہت سی قوموں کو، بہت سے لوگوں کو پستی دیں گے۔ نمبر 14، قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذکر کرنے والوں میں اور عبادت کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے، چونکہ قرآن عبادت بھی ہے قرآن پڑھنا، اور قرآن پڑھنا سب سے افضل ذکر ہے، تو جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذاکرین اور قانتین میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 15، قرآن پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ نمبر 16، قرآن پڑھنے والے سے شیاطین بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اگر گھر میں شیاطین کے اثرات ہوں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام کے سامنے شیاطین نہیں ٹک سکتے۔ نمبر 17، قرآن پڑھنے والے کا دماغ اور عقل بھی روشن ہوتی ہے اور دل کے اندر حکمت آتی ہے، دانائی کی باتیں آتی ہیں اور دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ نمبر 18، قرآن پڑھنے والا چونکہ قرآن کی برکت سے اچھے اخلاق والا بھی بن جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ برا معاملہ کرے تو قرآن پڑھنے والا اس کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتا۔ نمبر 19، قرآن پڑھنے والا قرآن کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 20، قرآن پڑھنے والے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے قریبی لوگوں کے درمیان یعنی ملائکہ کے سامنے فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں اپنے گویا فرشتوں کے سامنے۔ اب اس کے بعد مناسب ہے کہ ایک دو حدیثیں اور ذکر کر کے پھر ہم اپنی بات کو سمیٹیں، اس لیے کہ وقت قریب ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل جمے رہیں، اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبکم فإذا اختلفتم فقوموا عنہ، جب دل ادھر سے متوجہ نہ رہے، ادھر سے ہٹنے لگے تو پھر قرآن کی تلاوت بند کر دو۔ اس حدیث سے یہ ادب معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کا کہ قرآن کو شوق کی حالت میں پڑھنا چاہیے، اکتا کر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ جب تک شوق رہے اس وقت تک پڑھے آدمی، اور اس کے بعد جب یہ محسوس کرے کہ زیادہ شوق نہیں ہے تو پھر تلاوت کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے، جب دوبارہ شوق پیدا ہو جائے تو پھر تلاوت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں قرآن کریم پڑھنے کی، قرآن کریم کی بہت سی صورتیں پڑھنے کی فضیلتیں تاکید کے ساتھ بیان کی ہیں، تو ہم سب لوگوں کو عمل کی بات پر اب آ جانا چاہیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، روزانہ ہمارے وقت کا ایک حصہ قرآن کی تلاوت میں خرچ ہو، یہ لازم کر لیں اپنے اوپر۔ اب جو لوگ قرآن کے حافظ ہیں ان کے لیے تو قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے عام طور پر کہ خود حافظ قرآن لوگ بھی تلاوت کے سلسلے میں کوتاہی کرتے رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ناقدری ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے۔ ہم قرآن کریم کی دولت ملنے کے بعد اس کی طرف سے غفلت برتتے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس لیے گزارش ہے ان تمام احباب سے جو سن رہے ہیں، ان میں جو حافظ قرآن ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اب رمضان میں تو جو بھی معمول چل رہا ہو، امید ہے زیادہ ہی معمول چل رہا ہوگا قرآن کریم پڑھنے کا، لیکن رمضان کے بعد عید کے دن سے ہی ایک معمول بنا لیں، اور وہ یہ کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کیا کریں۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور کسی کام میں لگنے سے پہلے قرآن کی ایک پارے کی تلاوت کر لیں، اور جو لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے قرآن کریم ایک پارہ پڑھ لیں، بس ایک پارے کی پابندی کر لیں۔ پہلی تاریخ کو ایک پارہ، چاند کی پہلی تاریخ کو ایک پارہ، دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ، تیسری تاریخ کو تیسرا پارہ، اس طرح سے روزانہ پڑھیں۔ 29 تاریخ کو اگر چاند ہو گیا تو اگلے دن جو پہلی تاریخ ہوگی اگلے مہینے کی، اس دن 2 پارے پڑھنے ہوں گے، ایک 30واں پارہ ہوگا اور ایک پہلا پارہ۔ اور اگر مہینہ 30 کا ہوا تو پھر تو بہت آسان ہے، ہر دن ایک پارہ چلتا رہے گا۔ تو بس یہی ہوگا کہ ہر 2 مہینے کے بعد آدمی کو ایک دن میں ڈبل پڑھنا پڑے گا، باقی روزانہ ایک پارہ۔ آپ اس پر غور فرمائیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ لگے کہ بھئی یہ تو مقدار کم ہے، میں عرض کرتا ہوں سوچیں ذرا، جو آدمی پورے سال اس کی پابندی کرے تو رمضان کے علاوہ اس کے 11 قرآن ہو جائیں گے۔ سوچیں آپ ذرا، کیا ہم میں اکثر لوگوں کے 11 قرآن ہو پاتے ہیں سال میں؟ بعض لوگ ہم میں سے زیادہ پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ ایک دن پڑھا، 6 دن چھوڑ دیا، تو اس طرح سے وہ بہت کم ہو پاتا ہے۔ سارے سال میں بہت سے لوگوں کی ایک بار بھی قرآن کی تلاوت نہیں ہو پاتی، لیکن اگر ایک پارے کی پابندی کر لی جائے گی تو آپ اندازہ لگائیں رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں 11 قرآن ہو جائیں گے، اور پھر رمضان میں آدمی جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر کم سے کم ایک پارے کا معمول رمضان میں بھی اس نے خط نہیں چھوڑا تو ایک قرآن یہ والا ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ مزید وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ تو جو حضرات بھی حافظ قرآن ہیں وہ اپنے لیے بالکل فرض کر لیں کہ ہمیں روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ قرآن کی نعمت جو اللہ نے دے رکھی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اور جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ جو قرآن پڑھنے کی صلاحیت اچھی رکھتے ہیں، ناظرہ خواں ہیں مگر آسانی سے قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، تو وہ تو روزانہ تلاوت وہ بھی اگر ایک پارہ کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے چونکہ وہ کر لیتے ہیں، لہذا روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں۔ اور جو لوگ مشکل سے پڑھ پاتے ہیں یا کچھ خدا نخواستہ ایسے احباب ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، ان سے گزارش ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھیں، چاہے جس عمر میں ہوں۔ آپ کے قریب علماء ہوں گے، امام صاحب ہوں گے مسجد کے، مؤذن صاحب ہوں گے، حافظ صاحب ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے، آپ ان سے کہیں کہ مجھے قرآن پڑھاؤ، میں قرآن پڑھے بغیر اپنے رب کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، خدا نہ خواستہ آدمی نے قرآن نہیں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ بھائی میرا کلام کتنا پڑھتے تھے، تو کیا وہاں اس سے کام چل جائے گا کہ یا اللہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ عذر نہیں، یہ تو دوسری غلطی ہے، یہ غلطی دوسری ہے، یہ تو عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ تم کیوں نہیں پڑھتے تھے قرآن؟ تم نے کیوں نہیں سیکھا تھا قرآن پڑھنا؟ یہ تو قرآن سے اعراض ہوا نا۔
تو یہ بہت مشکل صورتحال ہوگی کہ قیامت میں آدمی سے پوچھا جائے اور اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ لہٰذا جو حضرات قرآن پڑھنا سیکھ نہیں سکے ہیں وہ سب نہایت سنجیدگی کے ساتھ قرآن سیکھنا شروع کر دیں۔ ان کی جو عمر ہو، ہم نے 75 اور 80 سال کی عمر کے لوگوں کو، 75 سال کے تو بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہے، 75 سال کی عمر کے لوگوں کو قرآن کا حفظ کرتے دیکھا اور حافظ بنتے دیکھا ہے باقاعدہ۔ تو اس لیے اپنی عمر کا خیال کیے بغیر قرآن صحیح پڑھنے کو سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، اور جن لوگوں سے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تجوید کے مطابق وہ صحیح پڑھنا سیکھیں۔ دونوں کے لیے یہ ضروری ہے، اور اس میں جتنا ان سے تلاوت ہو سکے روزانہ پابندی سے کریں۔ پڑھنے اور سیکھنے میں جو تلاوت ہوگی اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، اور تینوں کے لیے یہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن پڑھنے کا مزاج اور معمول بنائیں۔ بس یہ چند باتیں اس وقت قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیں۔ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے شغف عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کا علم اور قرآن کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ان حضرات نے جو قرآن پاک ختم کیے ہیں، بہت سارے قرآن ختم کیے گئے ہیں، حجاز صاحب نے مجھے بتایا، تو سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے قرآن پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کی رات میں بہت سی جگہ ختم قرآن ہو رہا ہوگا، مسجدوں میں جہاں تھوڑے 2-4 لوگ پڑھ رہے ہیں، یا گھروں میں تراویح میں ختم قرآن آج کی 27ویں شب میں بہت سی جگہ ہو رہا ہوگا، اور بہت سی جگہ پہلے ہو چکا ہے، اور بعض جگہ 29ویں شب میں ختم ہوگا۔ سب کی قبولیت اور آسانی کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين۔ نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد۔ اللهم فما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے، گناہگار بندے، کمزور بندے،
عاجز و مسکین بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اس گناہگار کے ساتھ اس وقت لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے رب کریم ان میں یقیناً آپ کے کچھ پسندیدہ بندے ضرور ہوں گے، مقبول بندے ضرور ہوں گے، ان کے ساتھ اے اللہ ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے، ہمارے اہل وعیال و متعلقین کے گناہ بھی معاف فرما دیجئے، اس امت کے ہر آدمی کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ طاعتوں کا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے ابھی قرآن کریم کے بارے میں بات کی ہے۔ اے اللہ یہ کلام آپ کا کلام ہے۔ اے اللہ یہ بندوں کے لیے آپ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اے اللہ قرآن پڑھنا بندے کے لیے ہزار سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غلطی ہے، ہمارا جرم ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کا ویسا اہتمام نہیں کرتے جیسا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، رمضان کی اس مبارک رات میں آپ سے بھیک مانگتے ہیں، قرآن کی محبت اور قرآن کا شغف عطا فرما دیجئے اللہ۔ اے اللہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے دیجئے اللہ۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت ہمارے اوپر نازل فرما دیجئے اللہ۔ قرآن کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے اللہ۔ قرآن سے حاصل ہونے والی سعادتوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے اللہ۔ اے اللہ ہمیں حافظ قرآن بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عالم قرآن بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں قاری قرآن بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عامل قرآن بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دیجئے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہمیں پابندی سے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے کام قرآن کی برکت سے بنا دیجئے۔ اے اللہ جو قرآن کے ختم کیے گئے ہیں اے رب ان کو قبول فرما لیجئے، اور جو باقی ہیں ان کا پورا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ اس سے پہلے جو ختم ہوئے ہیں ان کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یقیناً دنیا بھر میں آپ کے کروڑوں ایمان والے بندوں نے قرآن کریم تراویح میں پڑھا ہوگا۔ اے اللہ ہم تو جانتے ہیں کہ بعض مسلم ملکوں کے جو بڑے شہر ہیں کروڑوں کی آبادی والے، ان میں 1-1 لاکھ جگہ پر تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اے اللہ دنیا بھر میں کتنا ہوتا ہوگا۔ اے رب کریم پوری دنیا میں اس وقت قرآن کا دورہ ہے اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ اے اللہ آپ نے اس کلام کی برکت سے اس پوری امت پر رحمت خاصہ نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کی برکت سے ہمارے سارے کام بنا دیجئے۔ اے اللہ رمضان اور قرآن کی برکت سے وبا کو دور کر دیجئے، کرونا کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ سارے امت کے اندر شفا اور صحت کو عام کر دیجئے۔ اے اللہ ساری دنیا سے اس کو ہٹا دیجئے۔ اے رب کریم جن لوگوں پر اس وبا کے کچھ بھی اثرات آئے ہیں اے اللہ ان سب کو محفوظ فرما کر شفا کامل عطا فرما دیجئے، اور جو اس کے اثرات سے محفوظ ہیں اے اللہ ان کو محفوظ ہی رکھیے، اور اے اللہ زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی سہولتیں اور معمولات کی آسانیاں واپس لوٹا دیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین اور مساجد کی اور مدارس کی رونق واپس لوٹا دیجئے، دینی کاموں کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی رونق لوٹا دیجئے۔ اے اللہ دین کے ہر کام میں آسانی فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی، متعلقین کی، ہماری نسلوں کی روزی میں، عمر میں، صحت میں، ارادوں میں، اعمال میں، نیتوں میں اللہ برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں خیر کے کاموں کی طرف رہنمائی فرما دیجئے اور شر کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے بندے رہتے ہیں اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دیجئے اور ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کی اور ساری امت کے ہر فرد کی ایمان و عمل کی، عزت و آبرو کی، جان و مال کی، گھر بار کی، آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنی
اپنی حفاظت میں ہم سب کو ڈھانپ لیجئے۔ اللہ نفس و شیطان سے بھی بچا لیجئے، اور اے اللہ بیماریوں سے بھی بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے۔ اے اللہ بہت سے لوگ قرضوں کے بوجھ میں ہیں، ادا کرنا چاہتے ہیں مگر طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کو سب کچھ آسان ہے، اے اللہ ہم سب کے قرض آسانی سے ادا کرا دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بے گھر ہیں آرام دہ بابرکت کشادہ گھر عطا فرما دیجئے، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان سے بری فرما دیجئے، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے، جو اے اللہ مصیبتوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، ان کو پریشانیوں سے نجات دے دیجئے۔ اے اللہ جیلوں سے آسانی سے نکال دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جن کو بیٹوں کی تمنا ہے انہیں نیک صالح بیٹے دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی آسان فرما دیجئے اور موت آسان تر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی اور جو مانگنے سے رہ گیا اور خیر ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔